السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا میرا موضوع انسانی تخلیق کا راز۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کروں جس کے اندر خیر و شر دونوں شامل ہوں، مگر وہ میری محبت و مرضی کو ترجیح دے کر شر سے منہ موڑ لے اور خیر کو اختیار کرے۔ اسی لیے انسان مٹی سے بنا، یہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس کو شامل کر دیا جو ہمیشہ انسان کو خداوندی احکام و مرضی کے خلاف آمدہ کرتا رہتا ہے، کبھی انسان کو مولا کے تابع ہو کر اس کی مرضی کی طرف قدم اٹھانے نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب نفس سر چڑھ جاتا ہے تو انسان کو خدا کے مقابل لا کر کھڑا کر دیتا ہے، وہ پھر نمرود و فرعون بن جاتا ہے اور پھر وہ خود رب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس کے ساتھ جوڑ پیدا کیا، وہیں اللہ نے انسان کے جسم میں پاکیزہ روح کو بھی ڈال دیا۔ یہ روحانیت انسان کو نفس کے خلاف جانب حق چلنے کی طرف آمدہ کرتی رہتی ہے، انسان کو عشق و محبت الہی کا شراب پلانے کے لیے تیار رہتی ہے اور انسان کو اطاعت و فرمانبرداری کا مزہ چکھاتی ہے۔ اس وقت انسان خیر و شر کا مرکب بن گیا ہے۔ حق تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ انسان باوجود نفس کے شکنجے میں جگڑا ہوا رہ کر بھی اس کو روندتا ہوا اطاعت الہی کو قبول کرے۔ یہ نفس کبھی دنیا کی صورت میں آتا ہے، کبھی بیوی بچوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی کاروبار کی صورت میں آتا ہے، کبھی رشتوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی خود اپنی ہی عزت و شہرت کی صورت میں آتا ہے۔ اب حق تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ نفس کو ترجیح دیتا ہے یا حق کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کا خیال کرتا ہے یا دین کا خیال کرتا ہے، اپنی عزت و شہرت کا خیال کرتا ہے یا مولا کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ جو اس موقع پر مولا کو ترجیح دے کر نفس کو پامال کرے، اس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے اور نوری مخلوق ملائکہ کو اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے۔